آج کل کے زمانے کے اندر دو باتیں بڑی سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، میں وہ باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس لیے کہ ہماری اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ آ چکے ہیں جن کے پاس دین کی معرفت نہیں ہوتی اور وہ ہمارے تعلیم دینے والے بن گئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی کہانیاں من گھڑت بنا دی ہے کہ اللہ والوں کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے ایسی ایسی ان کی کرامتیں ذکر کرتے ہیں کہ جن کا دین سے تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ قرآن کے بالکل خلاف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی مولوی کو عالم اس طرح کی کوئی ولایت اور کوئی کرامت بیان کر رہا ہے تو اس پہ ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر قرآن کا مسئلہ ہے، ادھر ایک آدمی کی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے ایک طبقہ ایسا آ چکا ہے کہ جن کے ذہن اور دلوں کے اندر علماء اہل اللہ اولیاء کی اتنا نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ صحیح معنی وہ کسی ولی کو ولی تصور کرنے کے لیے ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ٹھیک جو ان کی کرامتیں ہیں ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ دین ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، اگر کوئی کرامت ہمارے قرآن کے خلاف ہے کبھی نہیں مانیں گے، اور اگر کوئی کرامت ایسی ہے جس میں نہ عقیدے پہ زد پڑتی ہے نہ قرآن کے خلاف ہے اور اس کرامت کو ہم لے کے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کسی اللہ والے کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ میانہ روی ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اہل اللہ موجود ہے اس کائنات کے اندر، رہے ہیں رہیں گے کل قیامت کے دن تک۔ اب دیکھیں جی، لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ہوا اللہ کسی کے تابع کر دے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے تابع کر کے رب نے دکھایا، قرآن میں آیا ہے۔ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ آج تک ہم نے کسی مردے کو قبر سے اٹھ کے باتیں کرتے نہیں دیکھا، اللہ نے دکھایا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ کسی مٹی کا پرندہ بنا کے بے جان قسم کا پرندہ اور اس میں کہے کہ اللہ کی طرف سے روح آ جائے اور اسے ایک لمحے کے اندر اڑا کے دیکھ لیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان کر دیا، ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ 4 پرندوں کو لیا جائے، اسے ٹکڑے کیا جائے اور ان کے پر، ان کی ہڈیاں، ان کے تمام قسم کے یعنی جسم کے جو ذرات ہیں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں مکس کر دیا جائے، اس کے بعد الگ الگ قسم کی پہاڑیوں پہ انہیں تقسیم کر کے رکھ دیا جائے اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں بلایا جائے اور سارے پرندے پھر سے ایک جان ہو کے ادھر سے پر اڑے، ادھر سے گوشت کا ٹکڑا اڑے، وہ پھر سے تیار ہو کے اور پھر اللہ کے حکم سے ان میں جان پڑ جائے اور سیدنا ابراہیم کے سامنے آ جائے۔ یہ قرآن کے اندر آیا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ چیزیں ہیں